بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے کی کہانی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم انبیاء میں سے تھے، جنہیں اللہ نے نہ صرف نبوت بلکہ بادشاہت کی عظیم ذمہ داری بھی سونپی تھی۔ آپ علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، جو اللہ کی حکمت و ہدایت کا خزانہ تھی۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر وقت کے ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی۔ آزمائش کا آغاز بنی اسرائیل ایک ساحلی علاقے میں آباد تھے، جہاں مچھلیوں کا شکار ان کی روزی کا اہم ذریعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک حکم نازل فرمایا کہ ہفتے کے دن کو مکمل طور پر عبادت کے لیے مخصوص کریں اور اس دن شکار نہ کریں۔ یہ ایک آزمائش تھی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ اللہ کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جھونک در جھونک کنارے پر آتے اور باقی دنوں میں وہ کم نظر آتے۔ یہ آزمائش بنی اسرائیل کے لیے صبر کا امتحان بن گئی۔ نافرمانی اور دھوکہ دہی۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے حکم کی کلی نافرمانی کا فیصلہ کیا اور دھوکہ دہی کا ایک طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے ساحل کے قریب گھڑے کھودے، یعنی کڈے کھودے، جن میں مچھلیاں ہفتے کے دن جمع ہو جاتی اور پھر وہ اتوار کو ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ یہ ایک واضح دھوکہ دہی تھی، کیونکہ وہ بظاہر ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے تھے، مگر در حقیقت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ قوم کی تقسیم۔ اس عمل کے نتیجے میں بنی اسرائیل 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ نیک لوگ، وہ لوگ جو اللہ کے احکامات پر عمل پیرتے اور قوم کی نافرمانی سے باز رہنے کی نصیحت کرتے تھے۔ نافرمان لوگ، وہ لوگ جو دھوکہ دہی کے ذریعے مچھلیاں پکڑتے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ نمبر 3، خاموش تماشائی۔ وہ لوگ جو نہ نیکی کا حکم دیتے اور نہ برائی سے روکتے، بلکہ خاموشی سے سب کچھ دکھا دیتے۔ اللہ کا عذاب۔ جب نافرمانی اور دھوکہ دہی حد سے بڑھ گئی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ نافرمان لوگوں کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ وہ اپنی انسانی شکل سے محروم ہو گئے اور حیوانی شکل میں بدل گئے۔ ان کی عقلیں ختم ہو گئی اور وہ جنگلی جانوروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ عذاب نہایت عبرتناک تھا۔ وہ بندر جو کبھی انسان تھے، اپنی حالت پر روتے اور شرمندہ ہوتے، مگر اب توبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ وہ چند دنوں کے اندر مر گئے اور ان کی حالت باقی قوم کے لیے ایک مثال بن گئی۔ خاموش تماشائیوں کا انجام۔ خاموش تماشائیوں کے متعلق روایت مختلف ہیں۔ بعض علماء کے مطابق وہ عذاب میں شامل نہ ہوئے، لیکن ان کی بے عملی کو ایک سبق کے طور پر یاد رکھا گیا۔ ان کی خاموشی اس بات کی علامت تھی کہ برائی کے خلاف آواز بلند نہ کرنا بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ نیک لوگوں کی نجات۔ جو لوگ نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے، اللہ نے انہیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ ان کی استقامت اور اللہ پر ایمان کا نتیجہ تھا کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعہ کا سبق۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اور سورۃ بقرہ آیت نمبر 66 نے اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے یہ عذاب ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے
اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اخلاقی سبق: اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ اللہ کے احکامات کو دھوکہ دہی یا چالاکی سے نظر انداز کرنا ناقابل قبول ہے۔ نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ معاشرتی برائیوں کے خلاف آواز بلند کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ خاموشی بھی جرم ہے۔ برائیوں کے خلاف خاموش رہنا بھی کسی حد تک گناہ میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ کا عذاب حقیقی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نافرمانی سے دور رہنا ضروری ہے۔ یہ کہانی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکامات سے روگردانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ سو دعا کریں مجھے اور آپ کو اللہ پاک پورا دن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے اچھے ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔